جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر مائگرین ہے یا کوئی ایسا بلڈ پریشر یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ خواتین گھر میں اریٹیٹ ہوتی ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی، تو دیکھیں آپ تھوڑا سا ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کریں. کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ مائگرین سمجھ رہے ہیں، ہیڈ ایک یا ایسی چیز، آپ کے کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو میٹ نہیں ہے، آپ کا ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں ہے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اگر آپ یہ کریں کہ واک ضرور کریں، پھر یہ کریں کہ روزانہ کا ٹارگٹ رکھیں کہ اگر میں نے قرآن پڑھا اور اس میں سے جو چیز بھی آئی میں نے اپنی فیملی میں خود پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے اسمال ٹارگٹس رکھیں. اور تیسرا یہ ہے کہ سارٹ آؤٹ کریں، اینالائز کریں کہ میرے کون کون سے ایشوز ہیں جو آنسرڈ ہیں، کون کون سے ایشوز ہیں جو ان آنسرڈ ہیں، ان کو ٹارگٹ کریں، اپنے یعنی ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کراؤں گی، اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ایک کام کیجئے، ابھی اپنے 3 میجر اس وقت جو آپ کے یا آپ کی لائف میں جو پیچھے آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سمجھیں کہ اتنے مشکل ٹائم تھے آپ کے نا، بہت ہی مشکل ٹائم تھے، وہ لکھیں. بے شک کوڈز میں لکھیں کہ کوئی پڑھ نہ سکے. 3 difficult times in your life. It could be in your married life, it could be before you got married or whatsoever. اب اس کے ساتھ لکھیں کہ اس ڈیفیکلٹ ٹائم نے آپ کو کون سا پازیٹیو اسکل دیا، کیا کوالٹی آپ کے اندر پیدا ہوگی جو پہلے نہیں تھی. اچھا، پھر وہ جو آپ نے مشکل وقت لکھا تھا اس کو ذرا کاٹ دیں اور سوچیں جو اب میرے اندر یہ کوالٹی ہے، اگر وہ وقت نہ آتا تو میرے اندر آتی. اچھا، ذرا کوالٹیز تو بتائیں، مشکل وقت نہیں بتائیں، کچھ کوالٹیز بتائیں. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی، ذرا اونچا بولیے. شروع کے دنوں میں شادی کے تو کافی مشکلات ہیں، لیکن صبر کرنا آ گیا، دن گزر گئے لیکن صبر. گڈ، کہہ رہی صبر. شادی کے دنوں میں شروع میں بہت مشکلات تھی لیکن صبر آ گیا، اور اس صبر سے انشاءاللہ جو ان کی پوری فیملی کو فائدہ ہوگا وہ شاید ویسے نہ ہوتا. اور بتائیے. جی میں نے اپنی مشکلوں میں دعا کرنا سیکھا، میں سے پہلے دعا نہیں کرتی، دعا کرنا سیکھا. ٹھیک ہے، اللہ سے یعنی کنیکشن اسٹرانگ ہوا. جی یس. نیگیٹو تھنکنگ چھوڑ دی. حالانکہ نیگیٹو تھنکنگ تو بڑھنی چاہیے اگر آپ کے حالات مشکل تھے، لیکن نیگیٹو تھنکنگ چھوڑ دی. اور بولیے. جی رونا کم کر دیا، بلکہ رونا ختم ہی کر دیا. رونا ختم کر دیا. اچھا، اور جی میری خود کی غلطیاں نظر آنے لگی، اپنی غلطیاں نظر آنے لگ گئی. اور جی معاف کرنا شروع کر دیا. اور اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے. جی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو یہ کہتے ہیں اپنی گناہ کی سزا مل گئی. بالکل، یعنی اپنی کوتاہیوں کا احساس ہونا شروع ہوا کہ مطلب میں نے جو کیا تھا اس کا بھگت رہی ہوں. سو یو کین بی کیئرفل ان فیوچر اباؤٹ اٹ. جی غصہ کم ہو گیا. دیکھیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیتے ہیں بٹ وی نیور ایون تھنک اباؤٹ اٹ. میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی اپنی مشکل کو اپنے پر ایسے حاوی نہ کریں. یہ میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اور ایک دعا بھی آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلات سے بھی بچائے اور ہم ایسے طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلیں کہ یہ جو ہماری لائف میں ٹیسٹ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کریں اور ہمارے بہت سے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں وہ معاف کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس ویب سائٹ، یہ والے جو لیکچر ہمارا ہے یہ انشاءاللہ ایک ویب سائٹ ہے mybetterhalf.com، اور اس کے اندر فیملی میٹر سے ریلیٹڈ بہت سے لیکچرز ہوں گے، بہت سی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور ان کی اور بھی اس قسم کا کنٹینٹ اور مٹیریل آئے گا. mybetterhalf.com کی ویب سائٹ کو آپ ایکسپلور کیجئے گا، اور یہ لیکچر بھی انشاءاللہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ آپ خود بھی جا کے اس کو سن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.